دل چاہتا ہے کہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ناراض ہے، اتنا روٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے گھر کے دروازے سے بند کر لیے۔ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ معزز صدر اجلاس، اسٹیج کے اوپر موجود قابل احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مسجد کی تعمیر کے لیے آج کا یہ پروگرام آپ کے اس علاقے میں رکھا گیا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات اللہ کے گھر میں، مسجد میں
اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق تعاون کر رہے ہیں۔ کچھ اور لوگ ابھی انتظار میں ہوں گے، ابھی اور کریں گے۔ ظاہر ہے کہ مسجد کی تعمیر میں ہمارا جو بھی کنٹریبیوشن ہوگا، جو بھی حصہ ہوگا، جب تک وہ زمین کے اوپر وہ مسجد ہے اور وہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک اولاد ہونے کے ناطے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے ہم کچھ صدقہ کریں، خیرات کریں، تو یہ اس کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے۔ آپ نے مسجد میں چندہ دے دیا، دان کر دیا، تعاون کر دیا، وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک وہ زمین پر وہ مسجد قائم ہے، تب تک آپ کی والدہ کو، آپ کے والد کو، یا جس کے لیے بھی آپ نے صدقہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ تو بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا اپنا تعاون پیش کیا ہے، اور میں آپ سب سے اپیل بھی کروں گا، گزارش بھی کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عطیات کو، ہمارے چندے کو، ہمارے دان کو قبول فرمائے، اور ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ آل عمران۔ آیت نمبر 133، 134 اور 135، 133، 134، 135۔ اور آج کی میری پوری تقریر انہی 3 آیتوں کے اوپر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ 3 آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں، ہمیں کیا سندیش دیتی ہیں، اور میں نے انہی 3 آیتوں کو کیوں آج کے پروگرام کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان 3 آیتوں کا ہم ترجمہ دیکھ لیں، اس کا انواد کر لیں، اس کا ٹرانسلیشن کر لیں، اس کو سمجھ لیں پہلے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 4تھا پارہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، 134 اور 135۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ میرے بندو، تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، تم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے تم ریس کرو، ایک دوسرے سے تم آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ آج کی دنیا ریس کی دنیا ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ میرا پڑوسی اگر لکھپتی ہے، میں کروڑ پتی بن کے دکھاؤں۔ میرا بھائی اگر کروڑ پتی ہے، میں ارب پتی بن کے دکھاؤں۔ اس کے پاس ایک مکان ہے، میں 2 مکان خرید کے دکھاؤں۔ آج کا انسان ریس کر رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، کمپٹیشن اور مقابلہ کا جذبہ ہر انسان کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے، آدیش دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے، اے میرے بندو، تم تو دنیا میں کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے بہت زیادہ تم ایک دوسرے سے ریس کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو، کمپٹیشن کرتے ہو۔ تم دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے سامان کے لیے بہت مقابلہ کرتے ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لیکن اے میرے بندو، آؤ تمہارا رب تم کو بتا رہا ہے کہ تمہیں اگر کمپٹیشن ہی کرنا ہے، تمہیں اگر مقابلہ ہی کرنا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے آگے اگر نکلنے کی کوشش کرنا ہے،
چیز میں تمہیں آگے نکلنا چاہیے، کس چیز میں تمہیں کمپٹیشن کرنا چاہیے، کس چیز میں تمہیں ریس کرنی چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے، اپنے رب کی کرپا کو پانے کے لیے، اپنے رب کی معافی کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے کمپٹیشن۔ یعنی ہر آدمی یہ سوچے کہ میں کیسے جنت میں چلا جاؤں، میرے گناہ کیسے معاف ہو جائیں، میرے پاپ کیسے معاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کر دے، میری بخشش کیسے ہو جائے، میری مغفرت کیسے ہو جائے۔ اس کے لیے تم کمپٹیشن کرو، اس کے لیے تم مقابلہ کرو، اس کے لیے کوئی مقابلہ نہیں۔ مقابلہ ہو رہا ہے دنیا کے لیے، جبکہ سب کو معلوم ہے اس دنیا کی اوقات کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرا ہوا بکری کا بچہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، مرے ہوئے بکری کے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے، آپ اس بکری کے بچے کا کان پکڑتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا تم اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدو گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، مردار ہو چکا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، 1 درہم تو بہت دور کی بات ہے، اگر اسے آپ مفت میں دیں گے، فری میں دیں گے تو بھی ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو کس طریقے سے پریکٹیکل کر کے سمجھاتے تھے۔ ایک بہترین ٹیچر کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ تھیوری بھی پڑھاتا اور پریکٹیکل بھی پڑھاتا ہے۔ میرے نبی جب کوئی بات اپنے صحابہ کو سمجھاتے تھے تو پریکٹیکل بھی کر کے سمجھاتے تھے کہ یہ چیز اس کی حقیقت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے کان کو پکڑا اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، لَلدُّنْيَا أَحْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اے میرے صحابہ، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہاری نظر میں کتنا حقیر ہے، تمہاری نظر میں کتنا معمولی ہے، تم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو، تم اسے کوئی مہتو نہیں دیتے ہو، تم اسے کوئی ویلیو نہیں دیتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ دنیا کی ویلیو نہیں ہے، دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ جو دنیا اللہ کے نزدیک اتنی حقیر ہے میرے بھائی، اس دنیا کو ہم پانے کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہیں، مقابلہ اور اتنا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جوا کھیلنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لکھپتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، پیسہ آنا چاہیے، جوا کے ذریعے پیسہ آئے، سود کے ذریعے پیسہ آئے، چوری کے ذریعے پیسہ آئے، بے ایمانی کے ذریعے پیسہ آئے، پیسہ آنا چاہیے اور ہم بڑے آدمی بن جائیں، ہم کروڑ پتی بن جائیں، یہ سوچ ہے ہماری۔ پیسہ کمانا کوئی خراب بات نہیں، بھئی سارے صحابہ پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہنتے تھے، سارے صحابہ غریب نہیں تھے، صحابہ میں کروڑ پتی لوگ بھی تھے، صحابہ میں بڑے پیسے والے لوگ بھی تھے۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو مکہ میں بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے کاروباری تھے، مدینہ آئے تو خالی ہاتھ ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اب مدینہ کے انصاریوں نے ان مکہ کے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنا کاروبار، اپنی پراپرٹی، اپنا مال، اپنا دھن، اپنا دولت سب کچھ پیش کر دیا۔ یہاں تو ہم اپنے سگے بھائی سے مقدمہ بازی کرتے ہیں، سگے بھائی سے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ایک ایک فٹ زمین کے لیے بھائی بھائی میں لاٹھی ڈنڈا چل جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، ہتیا ہو جاتی ہے، خون ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی کی ایک بات کے اوپر
اللہ کے پیارے نبی کے ایک حکم کے اوپر مکہ کے مہاجرین کے لیے مدینہ کے انصاریوں نے اپنے گھر کے دروازے نہیں اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، خالی ہاتھ ہیں، نہ ہاتھ میں پیسہ ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے۔ مدینہ کے ایک انصاری صحابی حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بھائی کو، جس کو نبی نے بھائی بنایا تھا، کہنے لگے اے عبد الرحمن میں آپ کا انصاری بھائی ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے آپ کا بھائی بنایا ہے۔ اے عبد الرحمن پورے مدینہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے تو میرے پاس ہے۔ اے عبد الرحمن میں اپنے مال کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا مال آپ لے لیجیے، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اپنی زندگی کا کمایا ہوا، اپنی محنت کا کمایا ہوا مال نبی کے ایک حکم پر کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن آدھا میں لے لیتا ہوں، آدھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، یا بعض روایات میں میری 4 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو کون سی بیوی تم کو پسند آتی ہے، میں طلاق دے دیتا ہوں۔ جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو اے عبد الرحمن تم اس سے شادی کر لینا، نکاح کر لینا۔ فری میں پیسہ بھی مل رہا ہے، فری میں بیوی بھی مل رہی ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو جلدی سے سوچتے مال مفت دلے بے رحم، فری میں مال مل رہا ہے، چلو پیسہ بھی مل رہا ہے، پراپرٹی بھی مل رہی ہے، شادی بھی ہو رہی ہے، جلدی سے کرو۔ مگر عبد الرحمن ابن عوف بڑے خوددار تھے، خودداری تھی ان کے اندر، وہ بے غیرت نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہے میرے انصاری بھائی اللہ آپ کے مال میں برکت دے دے، اللہ آپ کی فیملی میں برکت دے دے، اللہ آپ کے پریوار میں برکت دے دے، مجھے نہ تو آپ کا مال چاہیے اور نہ مجھے آپ کی بیوی سے نکاح کرنا ہے۔ اے سعد بن ربیع، اے میرے انصاری بھائی، میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو کاروبار کرنے والا آدمی ہوں، مجھے مدینہ کا مارکیٹ بتا دو کہاں ہے، مجھے مدینہ کا بازار بتا دو کہاں ہے، میں بازار میں جاؤں گا، میں بزنس کروں گا، میں کاروبار کروں گا، میں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے سہارے پر نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اور جانتے ہو مدینہ میں اس وقت ایک مارکیٹ تھی، اور اس مارکیٹ کا نام تھا سوق و بنی قینقاع، بنو قینقاع کا مارکیٹ، اور وہ پورا مارکیٹ یہودیوں کا مارکیٹ تھا۔ یہودی اس کاروبار میں، اس بزنس میں، اس مارکیٹ میں آگے تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے پنیر کا اور گھی کا بزنس شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی محنت کے ذریعے، اپنی ایمانداری کے ذریعے اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دے دی، اتنا پیسہ انہوں نے کما لیا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے شادی کی، اور شادی میں اپنی بیوی کو انہوں نے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا مہر میں دیا۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی کہ بیوی کو سونا، کھجور کی گٹلی کے برابر سونا اپنی بیوی کو مہر میں دے رہے ہیں۔ تو سارے صحابہ غریب نہیں تھے میرے بھائی، پیسے والے صحابہ، امیر صحابہ بھی تھے، مگر ان کا کمپٹیشن، ان کا مقابلہ، ان کا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا اللہ کی قسم دنیا کے لیے نہیں تھا، وہ جنت کے لیے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اللہ کے دین میں ترقی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ یہاں تو حالات یہ ہیں، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ برکت دے، مگر شاعر کا وہ شعر بھی یاد رکھنا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج ہندوستان میں لاکھوں مسجدیں ایسی ہیں جو ترس رہی ہیں کہ کاش کوئی نمازی آ جائے۔ فجر کی نماز میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں دو چار بوڑھے بیچارے پہنچ جائیں تو مسجد کا تالا کھلے گا، ورنہ تالا بھی نہیں کھلے گا۔ ایسی بھی مسجدیں ہیں ہمارے دیش میں جہاں ایک ٹائم کی نماز نہیں ہو رہی ہے، جو ٹورسٹ پلیس بن گیا ہے، جو پریٹن استھل بن گیا ہے، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں جا کر کے ویلنٹائنز ڈے منا رہے ہیں، وہاں زناکاری ہو رہی ہے، عیاشی ہو رہی ہے۔ دلی کی ایک مسجد کے بارے میں خبر آئی تھی، دلی میں ایسی بھی مسجدیں موجود ہیں، کسی زمانے میں مسجد تھی، اب بھارت سرکار نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا، پریٹن استھل بن گیا،
ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ہمیں اور آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ آپ کے ہرن پور کا کیا معاملہ تھا میں نہیں جانتا، میں تو بنارس جیسے شہر میں رہتا ہوں، مسجدوں میں تالے لگے ہوئے تھے۔ رمضان میں ساری نمازیں ہم نے گھروں میں پڑھی، تراویح کی نماز ہم نے گھروں میں پڑھی، عید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی، عید الاضحیٰ کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ناراض ہے، اتنا روٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے گھر کے دروازے ہم سے بند کر لیے۔ مسجدوں کے دروازے بند تھے، ہم چاہ کر کے بھی مسجد میں نہیں جا پا رہے تھے۔ پھر لاک ڈاؤن دھیرے دھیرے ختم ہوا، مسجدوں کے تالے کھل گئے، مسجدیں کھل گئیں، مگر میرے پیارے بھائیوں ہم سدھرے نہیں، ہم نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں۔ آج کوئی پابندی نہیں ہے، حی علی الصلاۃ بھی مؤذن کہہ رہا ہے، حی علی الفلاح بھی مؤذن کہہ رہا ہے، مگر کتنے بیچارے ایسے ہیں ان کو ہوٹل بازی سے فرصت نہیں، ان کو کب لڑانے سے فرصت نہیں، ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے سے فرصت نہیں، ان کو واٹس ایپ چلانے سے فرصت نہیں، ان کو فیس بک چلانے سے فرصت نہیں۔ نماز کا ٹائم ہے، آدمی اپنی دنیا میں، اور اگر بڑی مشکل سے نماز کے لیے ٹائم نکال بھی لیا تو عصر کی جماعت اگر 3:30 بجے ہو رہی ہے تو یہ نواب صاحب کتنے بجے پہنچیں گے مسجد میں؟ 3:40 پر پہنچیں گے، جب امام بیچارہ بالکل سلام پھیرنے والا ہو، جلدی سے یہ جائیں گے تاکہ امام کے ساتھ ہم کو نماز مل جائے اور ہم بھی جو ہے ناخن کٹا کے شہیدوں میں نام لیں۔ یہ کون سی نماز ہے میرے بھائی؟ یہ کون سی نماز ہے کہ ہم نماز کے ٹائم اپنے کام میں لگے رہیں اور جب بالکل آخری ٹائم بچا ہو تب ہم مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول لاستهموا علیہ، اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ نماز میں پہلی صف میں کیا، نماز پڑھنے کا کیا مقام ہے، نماز کے اندر پہلی صف میں اور پہلی لائن میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، اور جب اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب امام تکبیر بول رہا ہو، جب امام اقامت بول رہا ہو، اس ٹائم نماز میں شامل ہونے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر یہ ثواب معلوم ہو جائے لستہموا علیہ، تو لوگ قرآن نازل کر کے، لوگ ڈرا کر کے، لوگ پرچی میں نام لکھ کر کے ڈال دیں، اور ہر آدمی یہ چاہے گا کہ پہلی لائن میں میرا نام آ جائے، ہر آدمی یہ چاہے گا پہلی لائن میں میرا نام آ جائے، اگر اس کا ثواب اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام انسانوں کو معلوم ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی اس آیت میں ان کو یہی سبق دے رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ او میرے بندو، تم ایک دوسرے سے آگے نکلو، تم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ اسی کے لیے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے بیچ میں اپیل کرتے ہیں، او میرے صحابہ، ہمیں بہت دور جانا ہے، بہت دور جا کر کے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، ہمارے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے، ہمارے پاس سامان کی کمی ہے، ہمارے پاس سواریوں کی کمی ہے۔ اے میرے صحابہ، اس لڑائی میں، اس غزوے میں تم اپنا تعاون کرو، تم اپنا دان دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، دان کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ بیچارے غریب ہیں، مزدور ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، چاندی کے سکے نہیں ہیں، سونے کے سکے نہیں ہیں، وہ مزدور ہیں، ڈیلی وہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ وہ بیچارے ایک مٹھی جو لے کر کے آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں غریب ہوں،
جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے آئے، وہ مذاق اڑانے لگے ان غریب صحابہ کا، ان مزدور صحابہ کا۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا، اے منافقوں، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اے منافقوں تم کیا جانو کہ میرے صحابہ کے اس ایک مٹھی جو کی کیا قیمت ہے؟ ان کے ایک مٹھی جو کو نہ دیکھو، ان کے اخلاص کو دیکھو، ان کی نیت کو دیکھو، ان کے دل میں جو اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کے دین کے لیے جو جذبہ ہے وہ جذبہ دیکھو۔ تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو میرے صحابہ نے اللہ کی راہ میں جو ایک مٹھی جو خرچ کیا ہے، تم اس ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ، غریب صحابی ہیں، ایک مٹھی جو لا کر کے اللہ کے نبی کو دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، ہمیشہ جب نیکی کی بات آتی ہے ابو بکر پہلے نمبر پہ آتے ہیں، عمر پیچھے چلا جاتا ہے۔ آج عمر آگے نکل کے دکھائے گا، آج عمر ابو بکر سے آگے بڑھ کر کے دکھائے گا۔ حضرت عمر اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں اور سارے مال کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، دو بھاگ میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور آدھا مال اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں اور آدھا مال وہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ لے لیجئے، یہ میں اپنا تعاون لے کر کے آیا ہوں، میں اپنا چندہ لے کر کے آیا ہوں، یہ سامان میں لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، ماں ابقیت لأہلک، اے عمر یہ بتاؤ کہ تم نے گھر والوں کے لیے، اپنے پریوار والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی چھوڑا ہے، آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے لایا ہوں، آدھا آپ کے پاس لایا ہوں، آدھا بچوں کے لیے، پریوار کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوں کہ آج تو میں نے اتنا بڑا چندہ دے دیا، اتنا بڑا دان کر دیا کہ آج ابو بکر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں تو اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے چلا آیا، آدھا مال لے کر کے چلے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنا سامان اور اپنا مال وہ اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اے ابو بکر ماں ابقیت لأہلک، یہ بتاؤ کہ تم یہ سامان جو لے کر کے آئے ہو تو گھر میں کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میری مدد کی ضرورت ہے، آج اللہ کے دین کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اپنا سارا کا سارا مال لے کر کے آیا ہوں اور میں اللہ اپنے گھر کو اللہ کے حوالے کر کے آیا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں سب کچھ لے کر کے آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، گھر میں جھاڑو لگا کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا اے ابو بکر واللہ لا اسابقک، اے ابو بکر عمر تم سے آگے نہیں نکل سکتا، نیکی کے معاملے میں، اللہ کے دین کی قربانیوں کے معاملے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں، اے ابو بکر عمر تم سے آگے نہیں نکل سکتا۔ کمپٹیشن ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی مغفرت کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے اور اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کی آواز جب اللہ کے نبی کے کانوں میں پڑی، اللہ کے نبی سننے لگے۔ دیکھیں عبداللہ کیسے تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی رک گئے، آپ کے قدم رک گئے اور آپ عبداللہ بن مسعود کی تلاوت کی آواز سنیں۔ عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے
اگر تم کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن نازل ہوا ہے، اگر بالکل تازہ تازہ قرآن اگر سننا ہو تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے تم قرآن سن لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بہترین قرآن کی تلاوت کا انداز دیا ہے۔ تم کو قرآن اگر سب سے بہترین طریقے سے اگر سننا ہے تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے قرآن سن لو۔ اب یہ بات جب اللہ کے نبی نے بتائی تو وہاں پہ حضرت ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں آدھی رات کو رات کے آخری حصے میں عبداللہ بن مسعود کے گھر پر گیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عبداللہ بن مسعود نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ اے عمر، اتنی رات میں میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ کہا عبداللہ، میں تمہیں ایک بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں، ایک خوشخبری تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے ایک خوشخبری جو تم کو دی گئی ہے وہ خوشخبری میں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا خوشخبری لے کر کے آئے ہو؟ کہا عبداللہ، آج تم دوپہر میں قرآن پڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی نے تمہاری قرآن کی تلاوت کی آواز کو سنا تھا، اور اللہ کے نبی کو تمہاری تلاوت کی آواز اتنی پسند آ گئی کہ اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا کہ جس کو قرآن بہترین آواز میں سننا ہو اور ایسا قرآن سننا ہو جیسا قرآن نازل ہوا ہے تو عبداللہ کے منہ سے قرآن سن لے۔ اے عبداللہ، میں رات کے 2 بجے اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ خوشخبری سب سے پہلے میں آپ کو سنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا عمر، آپ نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا، تھوڑی سی دیر کر دیا آپ نے۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں، یہ خوشخبری ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دے کر کے جا چکے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم، اگر وہ دے کر کے گئے ہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر نیکی کے معاملے میں سب سے آگے رہنے والوں میں سے ہیں۔ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کا کمپٹیشن دنیا کے لیے نہیں، ان کا کمپٹیشن دنیا کی دولت کے لیے نہیں ہے۔ غور کرو، آدھی رات کو ایک صحابی جا کر کے دوسرے صحابی کے گھر صرف اس لیے جا رہے ہیں تاکہ سب سے پہلے میں خوشخبری سنا دوں اور میرا نمبر پہلے آ جائے اور یہ نیکی کا کام پہلے میں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کون آج روزہ رکھے ہوئے ہے؟ تم میں سے کون روزہ رکھ کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کے نبی، میں روزہ رکھ کے آیا ہوں، میں روزہ ہوں۔ پھر نبی نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ اٹھا، اے اللہ کے ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر نبی نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کس نے آج کسی مریض اور بیمار کی عیادت کی ہے، کسی بیمار کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، یا رسول اللہ، میں نے ایک بیمار کی عیادت کی ہے۔ پھر نبی نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھا، یا رسول اللہ، میں ایک مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہوں۔ میرے نبی سوال کرتے چلے جا رہے ہیں اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ نبی نے کہا اے ابو بکر، تم نے آج روزہ بھی رکھا ہے، تم نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے، تم نے مسلمان کے جنازے میں شرکت بھی کی ہے اور تم نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ اے ابو بکر، یہ ساری کی ساری نیکیاں اگر کسی ایک انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں، اگر ایک انسان کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ انسان ضرور جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی، ابو بکر صدیق کے اندر یہی تڑپ تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کے اندر ہمیں اور آپ کو جس کا حکم دیا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میرے بندو تم ایک دوسرے
دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، زمین کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے اور اللہ کو راضی کرنا۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے، ہم غریب کو پیسہ بھی دیتے ہیں تو فوٹو کھینچ کے دیتے ہیں۔ گاؤں میں ٹیوب ویل لگا تو ٹیوب ویل کے اوپر پہلے گرین کلر کا پینٹ کیا گیا، اس کا فوٹو لیا گیا، پھر اورنج کلر کا فوٹو کھینچا گیا، کلر کیا گیا، اس کا فوٹو لیا گیا، پھر بلو کلر کا پینٹ کیا گیا، ایک ٹیوب ویل لگا اس کے 3-4 فوٹو لیے گئے۔ یہ آج ہماری نیکیوں کا حال ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کا زمانہ یہ ہے نیکی کر موبائل پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ پرچار کی دنیا ہے، ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا ہے، ریاکاری کی دنیا ہے، دکھاوے کی دنیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کے صحابہ جب کوئی نیکی کا کام کرتے تھے چھپا کر کے کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ کرتے تھے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، کچھ نیکی ایسے بھی کر کے دنیا سے جاؤ کہ جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو، کسی تیسرے کو پتا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ دنیا میں ہمیں دھوپ لگتی ہے، ہم کسی پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی چھایا کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن تو کوئی پیڑ نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی چھایا نہیں ہوگی۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے 7 خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ وہ انسان جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، دان کرتا ہے، مدد کرتا ہے، کسی غریب کو چندہ دیتا ہے، اور اتنا چپکے سے دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ کچھ ایسا بھی صدقہ کر کے دنیا سے جاؤ میرے بھائی، کچھ ایسا بھی دان کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی نمائش کی جائے اور ہر چیز کے بارے میں بتایا جائے۔ آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے مسجد میں فجر کی نماز اگر پڑھی ہوگی، امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا ہوگا۔ سورہ دہر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے نیک بندے وہ ہیں جو غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ احسان کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد اگر آپ کے دل میں یہ اچھا ہے، یہ خواہش ہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، وہ ہمارا دھنیہ واد کرے، وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، تو میرے بھائیوں یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نیکی کرنے کے بعد شکریہ کی چاہت بھی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو جنت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی معافی کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جنت کیسی ہے۔ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے میرے بندو، تم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو اس جنت کو پانے کے لیے جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ آج ہرن پور میں کوئی مہنگی زمین بک رہی ہو اور ہمارے پاس پیسہ ہو، ہم سوچتے ہیں کہ جلدی سے وہ زمین لے لیں تاکہ انویسٹمنٹ ہو جائے، تاکہ وہ لمبی چوڑی زمین ہمیں مل جائے۔ آج ہم دنیا میں مہنگی زمین لے کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تمہیں انویسٹمنٹ کرنا ہے تو جنت میں کرو، جنت میں اپنا مکان بناؤ، اور جنت کتنی بڑی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، یعنی 7 زمین اور 7 آسمان اور ان کے برابر جنت کی چوڑائی ہے۔ جب چوڑائی جنت کی اتنی بڑی ہے تو لمبائی کتنی بڑی ہوگی میرے بھائیوں؟ جنت کتنے بڑے ایریا میں ہوگی ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے، ہم سپوز بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
یہ جنت کس کو ملے گی؟ یہ جنت اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ وَإِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے، جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ والے بندوں کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ اب یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہوتے ہیں، میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے بنارس میں ایک زمین کی مسجد ہم لوگوں نے طے کی ہے، 80 لاکھ روپے کی زمین کی قیمت۔ چندہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کے گھر پہ گئے تو لوگ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کاروبار بہت ڈھیلا ڈھالا چل رہا ہے، ابھی لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، ابھی کاروبار اسپیڈ نہیں پکڑ رہا ہے، لوگ چندہ دے رہے ہیں مگر جس کی 1 لاکھ کی حیثیت ہے وہ 10,000 روپے دے رہا ہے، جس کی 10,000 کی حیثیت ہے وہ 1,000۔ دنیا میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا بڑا دل ہے اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمارا دل اتنا چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی اس پر غور کرو۔ ابھی کلکتہ کے اندر ایک شادی تھی، میں کلکتہ سے ہو کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے، مٹیا برج میں ایک مسلمان کی لڑکی کی شادی تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا مولوی صاحب مسلمان کی لڑکی کی شادی ہے، 25 لاکھ روپے کا اس نے اپنی بیٹی کو زیور دیا ہے، جویلری دی۔ کلکتہ کا سب سے مہنگا ہوٹل اس نے بک کیا ہے اور ایک مہمان کے لیے جو 1 پلیٹ کھانا ہوگا 2500 روپے کی 1 پلیٹ کھانے کی قیمت ہے۔ اگر 100 مہمان، اگر 1000 مہمان ہیں تو 25 لاکھ روپے کا صرف کھانا کھلایا جا رہا ہے، 1 پلیٹ کھانے کی قیمت 2500 روپے۔ ہم جھوٹی شان و شوکت کے لیے کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، ایک دن کی جھوٹی شہرت کے لیے ہم کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں۔ آج ہماری قوم کا یہ حال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ پورے بھارت میں تعلیم کے معاملے میں، شکشا کے معاملے میں سب سے پیچھے اگر ہے تو ہمارا۔ کتنے مسلمان گھروں میں ٹائم سے کھانا نہیں ہے، صبح کو کھانا مل رہا ہے، شام کی گارنٹی نہیں ہے، شام کو کھانا مل رہا ہے، صبح کی گارنٹی نہیں ہے۔ جس قوم کے بچے بھوکے ہوئے، جس قوم کے بچے تعلیم کے ابھاؤ میں مدرسے نہیں جا پا رہے، اسکول نہیں جا پا رہے، ان کی فیس کا پیسہ نہیں ہے ان کے ماں باپ کے پاس، اور جس قوم کی غریبوں کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کی شادی کرنے کے لیے ان کے ماں باپ کے پاس انتظام نہیں ہے، آج وہ قوم شادی میں کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے ایک دن کی خوشی کے لیے۔ میرے بھائی اگر یہ فضول خرچی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ فضول خرچی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ نے اتنا سخت جملہ کیوں استعمال کیا؟ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال کو لوٹائیں۔ ایک آدمی جوا کھیل کے پیسہ کما رہا تو اس کو آرام سے اس نے جوئے میں 1 لاکھ روپیہ جیت لیا، تو اس پیسے کی اس نے محنت کر کے تو کمایا نہیں ہے، تو وہ 1 لاکھ روپیہ جو اس نے کمایا ہے وہ شراب پی کر کے الٹی سیدھی چیزوں میں خرچ کر دے گا، وہ 1 لاکھ روپے جلدی سے اڑا گا۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو مال آئے ہم اس کو فضول چیزوں میں خرچ کر دیں، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے۔ اللہ کے متقی بندے وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء، وہ لاک ڈاؤن میں بھی وہ اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے غریب بھائیوں کے پیٹ کی بھی چنتا کیا کرتے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا لوگ اپنے گھروں میں کھانا کھا رہے ہیں، پڑوسی بھوکے ہیں،
ان کو ان کی فکر نہیں ہے، مگر ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے کھانے سے زیادہ اپنے دوسرے بھائیوں کی فکر کر رہے تھے، اور لاک ڈاؤن میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کی مدد کی، ہزاروں لوگوں کی مدد کی۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نیک بندے پریشانی میں، مشکل میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کے پاس اگر کم ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں دان دینا اور چندہ دینا اور تعاون کرنا بند کر دے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ سراء میں بھی خرچ کرتے ہیں اور ضراء میں بھی خرچ کرتے ہیں، وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور اللہ کے متقی بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ تو آئے گا، انسان ہو غصہ آئے گا، مگر اللہ نے کہا میرے متقی بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ شوہر گھر میں آیا، بیوی نے کھانا سامنے رکھا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، کھانا میں مسالہ زیادہ ہو گیا، کھانا مزیدار نہیں بنا، شوہر کو غصہ آیا، کہا تو کیسی بیوی ہے، تجھے کھانا بنانا نہیں آتا، غصے میں اس نے طلاق دے دی اور ایک پریوار ٹوٹ گیا۔ میرے بھائی، اتنا غصہ مت کرو، اپنی ناک پر غصہ مت رکھو، غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کر لو۔ والکاظمین الغیظ، اللہ کہہ رہا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں جو غصے کو کنٹرول کر لیں۔ جتنے مرڈر ہو رہے ہیں، جتنی ہتیا ہو رہی ہے، زیادہ تر ہتیا اور مرڈر کے پیچھے یہی غصہ ہوتا ہے۔ انسان غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے، وار کر دیتا ہے، حملہ کر دیتا ہے اور سامنے والے کی جان لے لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، میرے متقی بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، جو غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دشمن کو پٹک دے، جو دشمن کو پچھاڑ دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے جو اپنے دشمن کو، اپنے نفس کو غصے کے ٹائم کنٹرول کر لے، اپنے نفس کو غصے کے ٹائم کنٹرول کر لے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے میرے بھائی، اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو۔ غصہ شیطان دلاتا ہے اور غصے میں انسان غلط کام کر لیتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا میرے متقی بندے وہ ہیں والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے۔ یہاں تو حالات یہ ہیں، بھائی بھائی میں تو میں ہو گئی، بھائی نے بھائی سے کہا زندگی بھر میں تجھ سے بات نہیں کروں، زندگی بھر بات نہیں کروں گا۔ باپ بیٹے میں بات چیت بند ہے، ماں بیٹے میں بات چیت بند ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا ذرا سی بات کو تم بات چیت بند کر دیتے ہو، کیا تم نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بول چال بند کرنا، 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ لینا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ آپ تعلق نہیں توڑ سکتے۔ حضرت عائشہ کو دیکھو، حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے جس کو آپ کی زبان میں بھگنا کہتے ہیں، بھگنا، بھانجا، بھائی کا بیٹا یا بہن کا بیٹا۔ حضرت عائشہ کی بہن کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، بھانجے تھے ان کے۔ حضرت عائشہ ان کی خالہ تھی، خالہ بھانجے میں کسی بات پر نا اتفاقی ہو گئی اور خالہ نے قسم کھا لی آج کے بعد میں بھانجے سے بات نہیں کروں گی، میں بھانجے سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ عبداللہ بن زبیر سے حضرت عائشہ نے قسم کھا لی میں بات نہیں کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا میری خالہ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں، لیکن خالہ نے تو قسم کھا لیے اور خالہ تو بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے دماغ لگایا، کہا کہ میری خالہ کسی کی بات مانے یا نہ مانے، اللہ کے نبی کی تو بات مانتی ہیں، اللہ کے نبی تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ذریعے اگر میں سفارش کروں گا تو شاید میری خالہ مان جائیں۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابی کو لے کر کے آئے۔ یہ کون 2 صحابی تھے؟
یہ اللہ کے نبی کے نانیحال سے ان کا تعلق تھا، اللہ کے نبی کے ماموں لگتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے دو صحابی کو پکڑا اور کہا کہ میری خالہ مجھ سے ناراض ہے، آپ لوگ ذرا چل کر کے بات کو بنائیں۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو کوشش کرو کہ صلح ہو جائے، آگ کو بجھانے کی کوشش کرو، آگ میں تیل ڈالنے کی کوشش مت کرو، زخم کو مٹانے کی کوشش کرو، زخم کو گریزنے کی کوشش مت کرو۔ دو لوگوں کے بیچ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول سکتے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر دو لوگوں کے بیچ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اگر لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دو صحابہ کو لے کر کے اپنی خالہ کے پاس آئے، حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ ناراض ہیں اور اپنے بھانجے سے بات چیت وہ نہیں کر رہی ہیں۔ بھانجا اپنی خالہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے دو صحابی کو لے کر کے آیا ہے۔ دروازے کے باہر دستک دی، السلام علیکم۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ عبداللہ بن زبیر کچھ نہیں بولے، جو دو صحابہ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم دونوں آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ دروازہ کھل گیا، اندر پردہ لگا ہوا ہے، پردے کے اس پار حضرت عائشہ ہے اور اس پار یہ تینوں لوگ ہیں۔ جیسے یہ دروازہ کھلا تینوں لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر دو لوگوں کو لے کر کے گئے تھے۔ ان دونوں لوگوں نے حضرت عائشہ کو سمجھانا شروع کیا، اے اما عائشہ، آپ تو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، آپ کو تو مسئلہ معلوم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑ لینا یا بات چیت بند کر دینا یہ حرام ہے۔ اے اما عائشہ، آپ اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے، عبداللہ بن زبیر کو معاف کر دیجئے، اس کی غلطی کو درگزر کر دیجئے اور اپنے غصے پر کنٹرول کیجئے۔ ابھی یہ دونوں لوگ سمجھا رہے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اندر گئے اور اپنی خالہ کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اپنی خالہ کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے اے خالہ جان مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے آپ کے بارے میں غلطی ہو گئی، آپ نے قسم کھا لیے اس سے بات نہ کرنے کی، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت عائشہ کہہ رہے نہیں میں معاف نہیں کروں گا، میں نے قسم کھائی ہے، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ مگر جب دونوں لوگوں نے پریشر ڈالا اور حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے خالہ کے گلے رکھ کے رونے لگے تو حضرت عائشہ نے اپنے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے پوچھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی قسم کو واپس لیتی ہوں، میں اپنی قسم کو توڑتی ہوں اور میں تمہیں معاف کرتی ہوں، آج کے بعد میں تم سے بات چاہتا ہوں۔ صحابہ بھی انسان تھے میرے بھائی، ان کے بیچ میں بھی جھگڑے ہوئے، نا اتفاقی ہوئی، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ والکاظمین الغیظ، میرے متقی بندے وہ ہیں جو غصے کو ختم کر دیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ بیوی سے غلطی ہو جائے معاف کر دیا کرو، بچوں سے غلطی ہو جائے معاف کر دیا کرو، ہر بات پر حساب لینے والے مت بنو۔ ہم رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، ہم رمضان میں شب قدر میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ دعا سکھائی ہے، بڑی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں تو جب اللہ کو معافی پسند ہے تو میرے بھائیوں ہم بھی معاف کر دیا کریں اور لوگوں کی غلطی پر، ہر غلطی پر ان کی پکڑ نہ کیا کریں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا نیکی کرنے والے بنو، احسان کرنے والے بنو، اپنی ذات کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے پیسے کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کا بھلا کیا کرو، اللہ کو بھلائی کرنے والے، نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے
کتنی کوالٹی ہو گئی؟ پہلی کوالٹی کہ وہ ہر حال میں خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں دان دیتے، پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ دوسری کوالٹی وہ غصے کو پی جاتے، تیسری کوالٹی وہ لوگوں کو معاف کر دیتے، چوتھی کوالٹی وہ احسان کرتے ہیں، اور پانچویں کوالٹی، پانچویں خوبی، پانچویں وشیشتا کیا ہے اللہ کے متقی بندوں کی؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی گندا کام ہو جائے، جب ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، ذکروا اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ابھی آج فروری کی 19 تاریخ ہے، آج سے 5 دن پہلے 14 فروری کی تاریخ تھی، پوری دنیا میں ویلنٹائنس ڈے منایا جا رہا تھا، اور ہمارا مسلمان نوجوان بھی اور ہماری مسلمان لڑکیاں بھی اس بے حیائی کے دن کو منا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہاپوڑ میں آپ نے نہ دیکھا ہو سکتا ہے ہرنپور میں آپ نے نہ دیکھا ہو، لیکن بڑے بڑے شہروں میں آپ کلکتہ چلے جائیں، آپ بنارس چلے جائیں، آپ دلی چلے جائیں، آپ ممبئی چلے جائیں، 14 فروری کی تاریخ کو بڑے بڑے ہوٹلوں میں کمرے بک تھے، اور وہاں زناکاری ہو رہی تھی، وہاں بدکاری ہو رہی تھی، اور اللہ کی قسم اس بے حیائی میں اور اس زناکاری میں ہمارا مسلمان بھائی بھی پیچھے میں، مسلمان بھی آگے آگے تھے۔ اس بدکاری کے کام میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں تھا میرے بھائی، چاہے وہ عیاشی کا معاملہ ہو، چاہے وہ زنا کا معاملہ ہو، چاہے وہ شراب۔ مجھے پتا ہے آپ کے اس گاؤں میں بھی ایک بڑی تعداد میں مسلمان ڈرنک کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ آج ہمارے بھارت کا یہ حال ہے کہ بھارت کی آبادی اگر 100 کروڑ ہے تو سرکار کے آنکڑے بتاتے ہیں، سرکار کا سروے بتاتا ہے کہ 100 کروڑ میں 20 کروڑ لوگ شرابی ہیں، شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں۔ 100 میں 20 لوگ نشہ کرتے ہیں، اور ان 20 لوگوں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ مسلمان جس کے مذہب میں شراب کو ام الخبائث کہا گیا، شراب کو اتنا گندا اور ناپاک کہا گیا کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے حرام نہیں کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا، دھیرے دھیرے حرام کیا۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، لوگ پانی کی طرح شراب پیا کرتے تھے۔ اگر اچانک کہہ دیا جاتا کہ شراب مت پیو تو ہو سکتا ہے لوگوں کو بھاری پڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو اکٹھے حرام نہیں کیا، بلکہ شراب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے میرے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں۔ اے میرے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب کا حکم کیا ہے، جوا کا حکم کیا ہے۔ اے نبی، آپ جواب دے دیجئے، شراب کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، جوا کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے لیکن فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کے اندر اور جوا کے اندر کچھ فائدہ ہے مگر نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے۔ اصل میں لوگ شراب کیوں پیتے تھے؟ شراب پی کر کے ان کو لگتا تھا ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے، ان کو لگتا تھا شراب پی کر کے ہم غریبوں کی مدد زیادہ کرتے ہیں۔ ایسے کوئی مدد مانگنے آتا ہے نہیں دیتے، مال کی محبت ہے، کنجوس ہیں، لیکن شراب کے نشے میں دھت ہیں، کوئی آیا چلو دے دو۔ نشے کے عالم میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، فیاضی کرتے ہیں۔ تو شراب کو وہ لوگ اچھے مقصد سے بھی پیا کرتے تھے، ہر آدمی شراب کو برے مقصد سے نہیں پیتا تھا۔ کسی غریب کی مدد کرنی ہے، چلو اس کے ساتھ جوا کھیل لیتے ہیں، جوئے میں ہار جاتے ہیں، اب وہ پیسہ جیت گیا، اب ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے اگر اس کو 1 لاکھ روپیہ دیں گے تکلیف ہوگی، جوئے میں ہار جائیں گے وہ 1 لاکھ روپیہ جیت جائے گا، تکلیف نہیں ہوگی۔ تو جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، غریب کی مدد ہو جائے، تو اس طریقے سے وہ اچھے مقصد کے لیے شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب اور جوا کے اندر کچھ اچھائی تو ہے مگر نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے۔ یہ پہلی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ۔ اس کے بعد ایک موقع پر ایسا ہوا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی
کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی, صحابہ شراب پینے لگے تو صحابہ شراب پینے لگے. شراب پینے کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا. ایک صحابی نے نماز پڑھائی, سورہ فاتحہ پڑھائی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا. سورہ فاتحہ ٹھیک ٹھاک پڑھا دی امام صاحب نے. اس کے بعد امام صاحب قل یا ایھا الکافرون پڑھانے لگے, سورہ کافرون پڑھانے لگے. شراب کے نشے میں قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون, لا اعبدو کے بجائے نشے کی حالت میں اعبد ما تعبدون نکل گیا, لا چھوٹ گیا. لا اعبد ما تعبدون کا مطلب یہ ہوا کہ اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں, اور اعبد ما تعبدون کا مطلب یہ ہوا جس کی تم عبادت کرتے ہو اسی کی میں بھی عبادت کرتا ہوں. لا چھوٹ گیا. قل یا ایھا الکافرون کو غلط طریقے سے پڑھ دیا. شراب کے نشے میں تھے, نشے کی حالت میں آدمی کو ہوش نہیں رہتا ہے میں کیا بول رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں. صحابی نے قرآن غلط پڑھ دیا, آیت غلط پڑھ دیا. اب اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی, سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے مسلمانوں تم نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو. تم شراب پی لیتے ہو اس کے بعد نماز پڑھتے ہو, نماز میں آیت غلط پڑھ دیتے ہو. لا تقربوا الصلاۃ, اب آئندہ سے اللہ حکم دے رہا ہے کہ کم سے کم تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. ابھی بھی شراب حرام نہیں ہوئی, شراب کی نفرت تھوڑی سی دل میں پیدا ہو گئی, شراب کی تھوڑی سی نفرت پیدا ہو گئی کہ شراب اتنی خراب چیز ہے کہ اگر شراب پیے رہیں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز کے قریب نہیں جا سکتے. تھوڑی سی نفرت پیدا کر دی گئی, لیکن شراب ابھی حرام نہیں ہوئی. پہلے سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی, اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی, اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی, آیت نمبر 90 اور 91. اللہ نے اب شراب کو جب دیکھا کہ صحابہ شراب سے نفرت کرنے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, اے ایمان والو یہ شراب, یہ جوا اور یہ پانسے کے جو تیر ہوتے ہیں اور یہ غیر اللہ کے جو آستانے ہوتے ہیں, یہ سب گندے کام ہیں, یہ سب گندی چیزیں ہیں. من عمل الشیطان, یہ شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوا, تم ان سے بچو. لعلکم تفلحون, تبھی تم کامیاب ہوگے. جب یہ آیت نازل ہوئی اب صحابہ کو سمجھ میں آ گیا شراب حرام ہے. صحابہ نے شراب کو پینا بند کر دیا. جس صحابی کے گھر میں شراب کا برتن تھا انہوں نے برتن نکال کے پھینک دیا. شراب پورے مدینہ میں بہا دی گئی. اب کسی صحابی کے گھر میں شراب نہیں تھی. تو شراب اتنی خطرناک چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بار میں حرام نہیں کیا, اس کو 3 بار میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. میرے بھائیوں آج افسوس کی بات ہے مسلمان شراب پیتا ہے, مسلمان شراب پیتا ہے. جس شراب کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے شراب کو پیا, جس نے شراب کو پیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ من طینۃ الخبال اس کو جہنمیوں کی پیپ اور مواد پلائی جائے گی. شراب کے نشے میں انسان کو ہوش نہیں رہتا, وہ اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے, اپنی بیٹی کے پاس جا رہا ہے, اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے, وہ کس کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے اس کو ہوش نہیں رہتا. میرے بھائیوں آج افسوس کی بات ہے ہمارا مسلمان نوجوان ایک بڑی تعداد میں شراب پیتا ہے. یہ کورونا جو آیا, یہ دلی کے اندر جو زلزلہ آیا, یہ کشمیر کے اندر جو زلزلہ آیا, اور آئے دن یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں, جو پریشانیاں آ رہی ہیں, کبھی آپ نے غور کیا یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا ہے, ظہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس. او لوگوں, یہ دنیا میں جو بھی تباہی آ رہی ہے, جو بھی فساد تمہیں نظر آ رہا ہے, جو بھی بگاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے, یہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے, یہ تمہارے برے کاموں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد بالبر
یہ شراب پی رہے ہیں، یہ جوا کھیل رہے ہیں، اس کے بعد یہ توقع کرتے ہیں، اس کے بعد یہ امید کرتے ہیں اللہ کورونا کو ہٹا لے، اللہ پریشانیوں کو ہٹا لے۔ میرے بھائیوں، نبی نے تو اس سے بھی خطرناک چیزوں کی وعید سنائی ہے، نبی نے تو کہا کہ اس سے بھی خطرناک حالات۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اوپر ایک ایسا دور بھی آئے گا، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اور لوگوں کے چہروں کو سور اور بندر کے جیسا کر دیا جائے گا، لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا، وہ حالات کب آئیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں، جب ناچنے گانے والیاں، جب رنڈیاں تمہارے گھروں میں آ جائیں گی، جب ناچنے والیاں تمہارے گھروں میں آ جائیں گی۔ آج ناچنے والیاں ہمارے گھروں میں نہیں، ہمارے پاکٹ میں آ گئی، ہماری اسکرین پر آ گئی، ہمارے ہاتھ۔ اس موبائل کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس موبائل نے آج زنا کو آسان کر دیا، اس موبائل نے آج بدکاری کو آسان کر دیا۔ آج 12 سال کی لڑکیاں جو کالج میں پڑھ رہی ہیں، جو اسکول میں پڑھ رہی ہیں، جو ابھی پوری طریقے سے جوان بھی نہیں ہوئی ہیں، جو ابھی پوری طریقے سے بالغ بھی نہیں ہوئی ہیں، 12-13 سال کی لڑکیاں آج ان کے افیئر چل رہے ہیں، آج ان کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں۔ آج لڑکے فخر سے اپنے دوستوں سے کہتے ہیں میری 3 گرل فرینڈز ہیں، میرے موبائل پر 3 لڑکیوں کے نمبر ہیں۔ آج گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج زنا کاری کو فیشن بنا لیا گیا۔ آج اس موبائل نے اتنا آسان کر دیا ہے زنا کو، نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان۔ شادی کرنا ہے پہلے جہیز کا انتظام کرو، پہلے بارات کا انتظام کرو، پہلے دنیا بھر کی منگنی کی رسم، یہ رسم وہ رسم، پہلے ساری رسمیں پوری کرو، اس کے بعد شادی ہوگی۔ اور زنا کرنا ہے کوئی مشکل نہیں، ہوٹل کا کمرہ بک کر لو، جا کر کے بدکاری کر لو، قانون کا بھی کوئی ڈر نہیں، پولیس کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس موبائل میں حالات یہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب ناچنے گانے والیاں تمہارے گھروں میں آ جائیں گی، گھر چھوڑ دو، آج مسجدوں میں نماز کے دوران موبائل بجنے لگتا ہے، موبائل کے رنگ ٹون بجنے لگتے ہیں، موبائل کے اندر گانے بجنے لگتے ہیں۔ آج گھروں کے اندر نہیں، مسجدوں کے اندر ناچنے گانے والیاں آ گئی ہیں۔ 3 سال کے بچے آج یوٹیوب چلا رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے گھروں کے بچے بھی 3 سال کے بچے آج یوٹیوب چلا رہے ہیں۔ اور کبھی آپ غور کیجئے گا، 3 سال کا بچہ جو موبائل پر کارٹون دیکھتا ہے، اس 3 سال کے بچے کو بھی کارٹون کے دوران ایسا ایڈ اس میں آتا ہے، ایسا ایڈورٹیزمنٹ اس کے اندر آتا ہے، گندی تصویریں اس کے اندر آتی ہیں۔ 3 سال کا بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، معصوم ہے، اس 3 سال کے بچے کو بھی انجیکشن دیا جا رہا ہے بے حیائی کا، اس کو انجیکشن دیا جا رہا ہے بدکاری کا۔ جب وہ 3 سال کا لڑکا کل جب 20 سال کا بنے گا، وہ 3 سال کی لڑکی جب کل 15 سال کی بنے گی، تو میرے بھائیوں، آپ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، آپ پکے اہل حدیث ہیں، آپ کے گھر میں بہت پردے کا ماحول ہے، مگر اس نے 3 سال کی عمر سے بے حیائی کا جو سبق اس نے سیکھا ہے، 15 سال اور 20 سال کی عمر میں وہ بالکل میچیور ہو چکا ہوگا، اور بے حیائی کا انجیکشن اس کے بدن کے اندر، اس کے دماغ کے اندر اچھی طریقے سے بیٹھ چکا ہوگا۔ ناچنے گانے والیاں ہمارے گھروں میں تھیں، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور یہ آسمان سے پتھر برسیں گے، تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا، تمہارے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ کب؟ جب تم شراب بہت زیادہ پینے لگو گے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں شراب پی جاتی ہے، شراب پیا جا رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، آدمی راتوں رات امیر بننا چاہتا، محنت نہیں کرنا چاہتا، کام نہیں کرنا چاہتا۔ بندھن بینک بہت بڑی بیماری ہے آپ کے علاقے میں، بندھن بینک کی بھی آئی ہے، بڑی آسان بات ہے، قرضہ مل رہا ہے، لون مل رہا ہے، چلو بھائی جلدی سے لون لے لو، کوئی اچھا سا بزنس کریں گے، کوئی کام کریں گے۔ میرے پیارے بھائی،
سود کو دینا بھی حرام ہے، سود کو